بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل اسلام پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے۔ پہلا اصول یہ سمجھ لیں کہ 4 شادی کرنے کی اجازت ہے ایک وقت میں واجب، فرض، سنت، مستحب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسلام کے احکامات میں غور و فکر کریں تو یہی بات ملتی ہے کہ اگر ایک شادی کر لیتے ہو تو آپ پر لازم نہیں کہ آپ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کریں۔ اب اگر ہمارے بھارت کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو 1% بھی مسلمان دوسری شادی ایک وقت میں نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے اسلام میں دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا سنت، مستحب یا فرض نہیں ہے، بلکہ صرف اجازت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ 4 شادی کی اجازت سے کیا فائدہ ہے۔ اسلام میں 4 شادی کرنے کی اجازت کا مطلب ہرگز عیش و عشرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی جو بیوہ یعنی جن کے پتی مر گئے ہوں، یا طلاق یافتہ عورتیں ہوں، یا وہ اتنی غریب ہوں کہ ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسلام ایسی عورتوں سے شادی کرنے کو ترجیح دیتا ہے تاکہ ان کا گھر بس سکے۔ جبکہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ ان سب کے حقوق ادا کر سکتے ہوں اور ان کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتے ہوں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسری بھی شادی کرو، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور سب کی سب بیوہ یا طلاق شدہ تھیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ صرف کنواری تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی یہی بات ملتی ہے۔ اس لیے اسلام پر اعتراض کرنا کہ اسلام میں 4 شادی مرد اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ عیش و عشرت کرتا ہے، یہ ایک جہالت ہے۔ اگر انسان عیش و عشرت نہیں کرے گا تو پھر اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس حال کو اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو یہاں 500-1000 روپے میں لڑکیاں رات بھر کے لیے مل جاتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی۔ لیکن چونکہ اسلام ایک بیٹی کو، ایک ماں کو، ایک بہن کو عزت دینا چاہتا ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بہن، کوئی بیٹی روڈ پر نہ پھرے، اس لیے اسلام مرد سے کہتا ہے کہ دیکھ اسے فلاں لڑکی یا فلاں عورت کو بیوہ ہے، اس سے شادی کر لے تاکہ اس کا گھر بچ سکے اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانی نہ ملے۔ اس لیے اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے احوال کو دیکھنا چاہیے اور پھر اعتراض کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، اس پر اعتراض کرو تب کرو جب اس کی پوری تحقیق معلوم کر لو۔ اب ہمارے یہاں چلتا یہ ہے کہ تحقیق ذرہ برابر نہیں ہوتی، جو میڈیا یا جو دنیا والے ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اسے مان لیتے ہیں۔ میں نے آج تک اعتراض کرنے والوں کو مدارس کے اندر کسی عالم مفتی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کسی مفتی یا عالم کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب ہمیں مل جائے گا، اس لیے صرف وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آ کر ٹرٹر کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، جبکہ انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔